میں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ ابھی انہوں نے فلسطین کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے، ہم یہ فیصلہ کر لیں ہمارا قائد حشام الہی ظہیر ہے، اور ہمیں جب جہاں جس کاز کے لیے بھی آواز دے گا اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ قدموں سے قدم ملا کے ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی رانا نعمت اللہ ظفر صاحب، حافظ عبید الرحمن ایڈوکیٹ صاحب، حافظ عبید الرحمن مدنی صاحب اور بھائی عبداللہ سلیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک مختصر سے نوٹس پہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے نوجوانوں کو جمع کیا ہے۔ گھبرا رہے تھے، بڑا عرصہ ہو گیا ہے نوجوانوں کو اس انداز میں جمع نہیں کیا گیا۔ میں نے ان کو اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کے الفاظ میں تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہے تو اس شہید قائد نے کہا تھا کہ شیر سویا ہوا بھی شیر ہی ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس کو جگا کے دیکھیں، یہ شیر ہی ہے، اور یہ شیر الحمدللہ آج مجھے جاگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں ان شیروں سے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی شک بھی نظم اور تنظیم کے حوالے سے ہے، اس لیے میں اسی حوالے سے اختصار کے ساتھ ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نظم کیا ہے، نظم کہتے کسے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ اہل حدیث ہیں، قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، آپ کے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ، آئیڈیل، رول ماڈل ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اس امت کے قائد اور لیڈر بھی ہیں۔ ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں یہ بات بڑی عام ہو گئی ہے کہ فلاں بھی قائد ہے، فلاں بھی قائد ہے، فلاں بھی قائد ہے۔ میں یہ ایک دو مجلسوں میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اللہ کے لیے جماعت کا مذاق مت بنائیں۔ آپ سنجیدہ لوگ ہیں، جماعتوں میں ہزاروں سینکڑوں قائد نہیں ہوتے، ایک ہی قائد ہوتا ہے، اور اس وقت جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ایک ہی قائد ہے جس کا نام علامہ حشام الہی ظہیر ہے۔ میں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ ابھی انہوں نے فلسطین کے حوالے سے اپنا موقف دیا ہے، ہم یہ فیصلہ کر لیں ہمارا قائد حشام الہی ظہیر ہے، اور ہمیں جب جہاں جس کاز کے لیے بھی آواز دے گا اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ
ان کے شانہ بشانہ قدموں سے قدم ملا کے ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ کیسے پاسداری کرنی ہے نظم کی؟ جائیے غزوہ تبوک کو دیکھیے، قائد کا حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، نکلو میدان تبوک کا رخ کرو۔ 3 معتبر جیت صحابہ، کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، قائد کے حکم کو ٹھکرایا نہیں، قائد کے حکم کو پسے پشت نہیں ڈالا کہ ہم تبوک کے میدان میں نہیں جائیں گے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، کیا کیا؟ سواری بڑی برق رفتار ہے، ہم بعد میں نکل کے قافلے کے ساتھ مل جائیں گے۔ قائد کے حکم کو ماننے میں سستی کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ بولیے ذرا، کیا کیا ہے؟ سستی کی ہے، اور اس سستی کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے انہیں۔ آپ علماء کرام ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ کو معلوم ہے قائد کا حکم آ گیا، لیڈر کا حکم آ گیا، آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا۔ 2 تو بڑی عمر کے ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے کعب بن مالک کہتے ہیں، میں مسجد میں حاضری دیتا تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی کے ورکروں کا عالم یہ تھا، وہ اپنے قائد کے حکم کو سینے سے اس طرح لگائے ہوئے تھے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ مدینے کی بستی میرے لیے اجنبیوں کی بستی ہو گئی، کوئی مجھے جانتا تک نہیں ہے، پہچانتا تک نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی میرے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں، چچا کا بیٹا بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر قائد کے حکم کی تعمیل دیکھیں، یہ تو باہر کے لوگ تھے، بیوی کو حکم ہوا تجھے بھی کلام کرنے کی اجازت نہیں، بیوی بھی کلام کرنے کے لیے تیار۔ یہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ اس سے ہمیں کیا آرڈر مل رہا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے قائد کی بات کو دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ اور اگر تم قرآن و سنت کے مطابق اپنی سوچ بنا کر اس شان و شوکت کے ساتھ حشام کے قدموں سے قدم ملا کر میدان عمل میں نکلیں گے، مرشد و مخدوم کے الفاظ میں ہی کہنا چاہتا ہوں، 10 سال نہیں بیتیں گے اس سے پہلے پاکستان کی فضاؤں میں جمعیت اہل حدیث کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا، قرآن و سنت کا اس ملک میں غلغلہ مچتا ہوا دکھائی دے گا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ پھر میری آپ سے درخواست ہے، آج کے بعد قائد کتنے ہیں؟ سارے نہیں بولے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہر میں تحصیل میں جاتا ہوں تو تحصیل میں بھی قائد ہے، ضلع میں جاتا ہوں تو قائد ہے، پنجاب میں جاتا ہوں تو قائد ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟
آج کے بعد آج اس آخری نظم کی اس نشست میں سبق لے کے جائیں، درس لے کے جائیں انشاءاللہ۔ آج کے بعد اشتہاروں پہ، آج کے بعد اعلانات میں، آج کے بعد خطابات میں، آج کے بعد آپ کی زبانوں پہ ایک ہی لفظ ہو، قائد ہمارا۔ سارے بول کے بتاؤ، قائد ہمارا۔ آپ اس نظم کی پابندی کرتے ہوئے میدان عمل میں نکل کے دیکھیں، کوئی دنیا کی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتی۔ اور جرت کیسے کرے؟ تم بیٹے اس بہادر قائد کے ہو، تمہارا تعلق اس بہادر شہید قائد کے ساتھ ہے، اور جس نے اس وقت جب اتنے اہل حدیث نہیں تھے، اس نے حق کا اعلان کرتے ہوئے کبھی گھبراہٹ محسوس نہیں کی ہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، یہ احسان الہی ظہیر کا بیٹا، میرا یہ بھائی، میں نے اس کے ساتھ دن رات صبر کیے ہیں، میں نے جرت کے لحاظ سے، حوصلے کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے میں نے اس کو صحیح معنوں میں اپنے باپ کا وارث پایا ہے۔ آج کے بعد قائد کتنے ہیں؟ قائد کتنے ہیں؟ میں بھی قائد نہیں ہوں، میں اپنی سب سے پہلے نفی کرتا ہوں۔ اور کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم اصولوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم انصاف پسند ہیں۔ اگر ہم انصاف پسند ہیں تو آج یہ سبق لے کے جائیں، انشاءاللہ 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 آپ دیکھیں گے میرے مرشد و مخدوم کی یہ جماعت پاکستان میں تمہیں پھلتی اور پھولتی دکھائی دے گی۔ جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا وہ انشاءاللہ یہاں سے جائے گا۔